سورہ ذاریات کی آیت نمبر 7 انسان کو دم بخود کر دیتی ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں ایک عجیب سا بے چین کر دینے والا تجسس پیدا کرتی ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے راستوں والے آسمان کی، یا قسم ہے جالی دار آسمان کی۔ آخر کون سے راستے، کیسی جالی؟ ستاروں کے درمیان موجود اس خالی اور کالے اندھیرے میں آخر کون سا راز ہے؟ کائنات کی اس خاموشی میں آخر کون سی جالی چھپی ہوئی ہے؟ کیا یہ آیت آپ کی سوچ کو جھنجھوڑ کر نہیں رکھ دیتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سفیان، اور یہ ہے غور و فکر سیریز کی قسط نمبر 75۔ آج ہم کائنات کے اس خالی پن کے پیچھے چھپے ہوئے راستوں، روشنی کی رفتار کو مات دینے والے الہامی شارٹ کٹس اور حبک کے اس عظیم راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، جسے دریافت کرنے کے لیے آج کی جدید سائنس کو 1400 سال اور سپر کمپیوٹرز کی ضرورت پڑ گئی۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جب آپ رات کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی اور وسعت کے سحر میں کھو جانا ایک فطری سی بات ہے۔ کیا آپ نے کبھی خواہش کی ہے کہ کاش آپ اپنا ہاتھ بڑھا کر ان چمکتے ستاروں کو چھو سکے، کسی بلیک ہول کو قریب سے دیکھ سکیں، یا کسی دور دراز گیلیکسی کے کنارے پر کھڑے ہو سکے؟ یہ پوری انسانیت کا ایک مشترکہ خواب ہے، لیکن جب ہم فزکس کی تلخ حقیقت کے سامنے جاگتے ہیں تو یہ خواب بہت دور بلکہ ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ ہماری آبزرویبل یونیورس تقریباً 93 بلین لائٹ ایئرز پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ روشنی جو اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے، اسے بھی صرف ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے، جو ٹریلین میں سے ایک گیلیکسی ہے، اسے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پار کرنے کے لیے 1 لاکھ لائٹ ایئرز کی ضرورت ہے۔ ہمارا قریب ترین الفا سینٹوری ہم سے 4.2 لائٹ ایئرز دور ہے۔ اگر ہم انسانوں کی بنائی گئی اب تک کی سب سے تیز ترین مشین نیو ہورائزن اسپیس پروب پر بھی سوار ہو جائیں تو تب بھی صرف اس قریبی ستارے تک پہنچنے میں ہمیں 70,000 سال لگیں گے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہم کوئی زیادہ بڑا اور طاقتور انجن بنا کر اس سے بھی زیادہ روشنی یا اس سے تیز ترین سفر کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کی وجہ البرٹ آئنسٹائن کی اسپیشل ریلیٹیوٹی ہے، اور یہ کائنات کا وہ اصول ہے جسے ہم توڑ نہیں سکتے۔ آئنسٹائن نے ثابت کیا کہ کوئی بھی چیز جب تیز رفتار سے سفر کرتی ہے تو اس کا وزن یعنی اس کا ماس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے کیچڑ کی مثال لیں۔ جب آپ کیچڑ میں یا پانی میں آہستہ آہستہ چلتے ہیں تو یہ آسان لگتا ہے، لیکن اگر آپ کیچڑ کے اندر تیز دوڑنے کی کوشش کریں تو کیچڑ آپ کو پیچھے دھکیلتا ہے اور آپ کو زیادہ مزاحمت، زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب فرض کریں آپ کسی انتہائی گہری اور گاڑھی کیچڑ میں دوڑ رہے ہیں۔ آپ جتنا زیادہ زور لگا کر تیز بھاگنے کی کوشش کریں گے، وہ کیچڑ اتنی ہی سخت اور آپ کا جسم اتنا ہی بھاری محسوس ہوگا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کا جسم اتنا بھاری محسوس ہوگا کہ آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ آپ مکمل طور پر مفلوج ہو جائیں گے۔ خلا میں انسانوں اور راکٹس کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ایک خلائی جہاز کی رفتار روشنی کی رفتار کے قریب پہنچتی ہے، کائنات کی یہ غیر مرئی کیچڑ، انویزیبل مڈ، اتنی گاڑی ہو جاتی ہے کہ جہاز کا وزن انفینٹ ہو جاتا ہے۔ اس لمحے اس جہاز کو صرف 1 انچ مزید آگے دھکیلنے کے لیے پوری کائنات کی توانائی، انرجی درکار ہوگی۔ سیدھے الفاظ میں، جتنا آپ تیز جائیں گے کائنات آپ کو اتنا ہی بھاری کر دے گی۔ فزکس کے قوانین نے ہمیں اس کائناتی کیچڑ میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا ہے، جس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ہم کبھی بھی روشنی کی رفتار سے سفر نہیں کر پائیں گے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان ہمیشہ کے لیے کائنات کے اس چھوٹے سے کونے میں قید رہیں گے؟ صرف تبھی اگر آپ کا ماننا ہو کہ سفر کرنے کا واحد طریقہ اس کیچڑ کے اندر سے گزرنا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر آپ کو اس فاصلے کو پار ہی نہ کرنا پڑے؟ کیا ہو اگر جدید کوانٹم فزکس اور قرآن کریم دونوں ہمیں یہ بتا رہی ہوں کہ اسپیس کوئی خالی جگہ نہیں ہے، بلکہ ایک بنا ہوا فیبرک ہے، غلاف ہے، کپڑا ہے جسے موڑا جا سکتا ہے اور جس کے پار جایا جا سکتا ہے۔
جدید کوانٹم لیبارٹریز بننے سے بہت پہلے کائنات کی اس کیچڑ اور سپیڈ آف لائٹ کی قید کو توڑنے کا راز قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی کھول دیا تھا۔ ذرا سورہ معارج کی اس آیت پر غور کریں۔ فرشتے اور روح اس کی طرف عروج کرتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہاں ریلیٹو ٹائم کا ایک ایسا حیران کن حساب دیا گیا ہے جو عام انسان کی سوچ کو دنگ کر دیتا ہے۔ اس صورت کا نام یعنی لفظ معارج اپنا سب سے بڑا راز ظاہر کرتی ہے۔ عربی زبان میں معارج کا مطلب ہے سیڑھیاں یا اوپر جانے کے راستے۔ قرآن کریم واضح طور پر بتا رہا ہے کہ کائنات میں شارٹ کٹس موجود ہیں۔ اتنی تیزی سے سفر کرنا تبھی ممکن ہے جب آپ اسپیس کے اندر سے نہ گزریں بلکہ ان معارج یعنی آسمانی سیڑھیوں شارٹ کٹس کا استعمال کرے۔ یہ وہ پوشیدہ راستے ہیں جو آپ کو روشنی کی رفتار سے بھی کروڑوں گنا تیز سفر کروا کر فوراً منزل پر پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی کائنات میں ایسے معارج پوشیدہ راستے شارٹ کٹس موجود ہیں جن کے ذریعے 50,000 سال کا سفر صرف ایک دن میں مکمل کیا جا سکتا ہے یا اس سے بھی تیز۔ یہ سن کر ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے۔ یہ باتیں موضوعاتی لگتی ہیں، لیکن کیا جدید سائنس نے کبھی ایسے کسی شارٹ کٹس کو دریافت کیا ہے؟ کیا واقعی کائنات میں ایسی سیڑھیاں، ایسے راستے، ایسے پوشیدہ راستے وجود رکھتے ہیں؟ اور اگر یہ موجود ہیں تو یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ اس سوال کا پہلا سائنسی جواب 1935 میں البرٹ آئنسٹائن نے دیا۔ اس نے اپنی میتھس کے ذریعے یہ ثابت کر کے دنیا کو حیران کر دیا کہ کائنات کی سپیس کوئی سیدھا اور خالی ڈبہ نہیں ہے جس کے اندر سے ہمیں لمبا سفر کر کے گزرنا پڑے، بلکہ سپیس دراصل ایک لچکدار چادر ہے، غلاف ہے یا کاغذ کی طرح ہے۔ اسے ایک انتہائی آسان مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں ایک لمبے کاغذ کے ایک سرے پر آپ موجود ہیں اور دوسرے سرے پر آپ کی منزل مثلاً کوئی ستارہ۔ اگر آپ کاغذ کی سطح پر سیدھا چل کر جائیں گے تو آپ کو لاکھوں سال لگ جائیں گے، لیکن اگر آپ اس کاغذ کو درمیان سے موڑ کر دونوں سروں کو آپس میں ملا دیں اور اس کے بیچ میں ایک پینسل سے سوراخ کر دیں تو کیا ہوگا؟ آپ کا فاصلہ فوراً ختم ہو جائے گا اور آپ ایک سیکنڈ میں سوراخ کے پار دوسری طرف پہنچ جائیں گے۔ آئنسٹائن نے ثابت کیا کہ کائنات کی سپیس کو بھی بالکل اسی طرح موڑا جا سکتا ہے تاکہ دو انتہائی دور والے مقامات فوراً آپس میں جڑ جائیں۔ اور آج جدید سائنس کی زبان میں کائنات کے ان پوشیدہ شارٹ کٹس کو ورم ہولز کہا جاتا ہے۔ کئی دہائیوں تک سائنسدانوں کا خیال تھا کہ کاغذ کو موڑ کر شارٹ کٹ بنانے والی یہ بات صرف میتھس کی کتابوں اور ہالی ووڈ کی سائی فائی فلموں میں تک محدود ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ حقیقت کی دنیا میں ایسا دروازہ کھولنا ناممکن ہے، لیکن نومبر 2022 میں انسانی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی گئی۔ گوگل کے سائنسدانوں نے دنیا کے جدید ترین اور طاقتور ترین کوانٹم کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے ایک لیبارٹری کے اندر حقیقت میں ایک مائکروسکوپک یعنی ایک انتہائی چھوٹا ورم ہول بنا کر دکھا دیا۔ یہ کمپیوٹر کی اسکرین پر کوئی گیم یا اینیمیشن نہیں تھی، انہوں نے باقاعدہ ایک جادوئی دروازہ کھولا۔ انہوں نے ایک طرف سے انفارمیشن یعنی ڈیٹا اس شارٹ کٹ کے اندر ڈالا اور حیرت انگیز طور پر وہی ڈیٹا درمیان کا کوئی بھی فاصلہ طے کیے بغیر پلک جھپکتے ہی فوراً دوسری طرف سے باہر نکل آیا، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے کاغذ میں سوراخ کر کے دوسری طرف جانے والی مثال میں دیکھا تھا۔ یعنی ورم ہول میں کوئی لمبا سفر نہیں، راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں، اور سب سے بڑھ کر روشنی کی رفتار یعنی سپیڈ آف لائٹ کی کوئی قید نہیں، بس کائنات کے پردے کے پیچھے موجود ایک سیدھا شارٹ کٹ۔ یعنی ورم ہولز اور کائناتی شارٹ کٹس واقعی موجود ہیں، لیکن کائنات میں یہ راستے بنتے کیسے ہیں؟ یہ دروازے کھلتے کس طرح ہیں؟ ان شارٹ کٹس کے کام کرنے کا طریقہ ہمیں کوانٹم انٹینگلمنٹ میں ملتا ہے۔ لیکن یہ کوانٹم انٹینگلمنٹ آخر کیا چیز ہے؟ آسان الفاظ میں یہ کائنات کا ایک ایسا حیران کن قانون ہے جہاں دو چیزیں آپس میں اس قدر گہرائی سے جڑ جاتی ہیں کہ ان کے درمیان کا فاصلہ بالکل بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنے ہی دور ہیں، وہ اب بھی ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے، بغیر کسی تار کے، بغیر کسی معلوم کنیکشن کے۔ تصور کریں آپ کے پاس دو لڈو کے ڈائس ہیں، آپ ایک دانے کو نیو یارک میں رکھتے ہیں اور دوسرے ڈائس کو ٹوکیو میں۔
اگر آپ نیو یارک میں دانے رول کرتے ہیں، وہاں 6 آتا ہے، تو اسی وقت بغیر کسی تاخیر کے ٹوکیو والے ڈائس پر بھی خود